اپنے ماموں شہاب الدین محمود تکچ سے گفتگو کے بعد صلاح الدین نے صورتحال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ والی مصر 5000 منتخب سپاہیوں کو لے کر شام کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں باطنیوں کا مضبوط مرکز تھا۔ صلاح الدین کے ساتھ وہ شہسوار بھی تھے جو گوریلا جنگ کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی لڑنے کے ماہر تھے۔ شیخ الجبال سنان اپنی زمین دوست پناہ گاہ میں مسرور و مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شہاب الدین محمود کو اتنی بڑی رشوت دینے کے بعد وہ اور اس کی جماعت صلاح الدین ایوبی کی یورشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کے درمیان یہ زمین دوست پناہ گاہ دراصل شیخ الجبال کی وہ زمینی جنت تھی جو اس نے اپنے امام حسن بن صباح کی تقلید میں قائم کی تھی۔ پہاڑی چٹانوں کو کاٹ کر ایک بڑا ہموار میدان بنایا گیا تھا، پھر اس پتھریلے میدان میں زرخیز علاقوں سے لا کر مٹی ڈال دی گئی تھی اور اس طرح ایک انتہائی دلکش سبزہ زار بنایا گیا تھا۔ حسن بن صباح کی جنت کی طرح شیخ الجبال کی جنت ارضی میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور ہر طرف خوبصورت عورتوں کی ٹولیاں محو خرام رہتی تھیں۔ یہ وہ حوریں تھیں جو رقص و سرور کے ذریعے شیخ الجبال اور اس کے معتقد خاص کا دل بہلایا کرتی تھیں۔ ابھی شیخ الجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا برق رفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حشیشان اور صلیبیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک معاہدہ طے پایا جا چکا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے باطنی آدم خور اور شام کے مقامی عیسائی ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ معاہدے کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت صلیبیوں پر حملہ آور ہوگی تو حشیشان کی فوج عیسائی لشکر کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرے گی۔ اسی طرح اگر حشیشان کسی دشمن کی زد پر ہوں گے تو عیسائی فوجی اپنی تمام تر جنگی وسائل کے ساتھ باطنیوں کی مدد کریں گے۔ الغرض یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت شیخ الجبال سنان اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو عیسائیوں اور حشیشان میں کھلبلی مچ گئی۔ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مصری فوجیوں نے شام کا رخ نہیں کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی یلغار کو آفت ناگہانی سمجھتے ہوئے صلیبیوں نے فوری طور پہ صف بندی شروع کر دی اور ایک قاصد کو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف یہ پیغام دے کر روانہ کیا: ہم عیسائی ایک امن پسند قوم ہیں اور کئی صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہمارے علاقے پر یہ فوجی یلغار کیوں؟ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سالار اینتھونی کا خط پڑھا اور مختصر جواب تحریر کیا: ہم اہل ایمان ہیں اور عیسائیوں سے زیادہ صلح و امن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری یہ جنگ ان بد عقیدہ حشیشان کے خلاف ہے جو بظاہر مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں مگر در پردہ وہ ملت اسلامیہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صلیبیوں اور حشیشان کے درمیان ایک جنگی معاہدہ بھی موجود ہے جس کے تحت تم دونوں ایک دوسرے کے حلیف قرار پائے ہو۔ میں صرف حشیشان کی سرکوبی کے لیے شام آیا ہوں۔ اگر اس معاہدے کے تحت عیسائی فوجی میرے راستے میں مزاحم ہوئے تو پھر میری یلغار صلیبیوں کے خلاف بھی کھلا ہوا اعلان جنگ ہوگا۔ میں تم پر واضح کیے دیتا ہوں کہ یہ جنگ مختصر اور محدود نہیں ہوگی، خواہ اس کا نتیجہ میری ہلاکت و بربادی کی صورت میں ظاہر ہو، مگر میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک میرا ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ عیسائی سالار اینتھونی نے صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کی کئی مارکہ آرائیوں کے قصے سنے تھے، مگر اپنے اس خط میں والی مصر قہر مجسم نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر پڑھ کر سالار اینتھونی بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر والی مصر کے پاس بھیجا جس میں صاف صاف تحریر تھا: میں حاکم مصر کو یقین دلاتا ہوں کہ حشیشان اور عیسائیوں کے درمیان ایسا کوئی جنگی معاہدہ موجود نہیں۔ آپ تک پہنچنے والی اطلاعات محض افواہوں پر مبنی ہیں۔ اگر آپ مجھے تحریری طور پر یقین دلا دیں کہ اس جنگ میں کسی عیسائی کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی تو صلیبی لشکر بھی کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے بلا تاخیر یہ تحریر لکھ کر عیسائی قاصد کے حوالے کر دی: اگر اس فوجی مہم میں شام کے عیسائیوں نے مداخلت نہیں کی تو لشکر اسلام ان کے جان و مال اور عزت آبرو کی محافظ ہے، اور اگر ماضی کی طرح عہد شکنی سے کام لیا گیا تو ہماری شمشیریں آزاد ہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں گے سلوک کریں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی شام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے پورا شہر سہما ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا
کہ لشکر اسلام جنگ کی غرض سے نہیں، چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار اینتھونی نے یہاں تک تو اپنے عہد کی پاسداری کی کہ عیسائی فوج کو خاموش تماشائی بننے کا حکم دے دیا، مگر اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا کہ اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر لے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ صلاح الدین ایوبی شیخ الجبال سنان کے خفیہ مراکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ گروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس وقت موجود تمام معززین شام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر والی مصر نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوفزدہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشہ کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواب دیا، ہم حشیشان سے خوفزدہ نہیں کہ حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی تو اس وقت سے ہے جب قابیل نے حضرت حابیل کی گردن پہ خنجر چلایا تھا، اور یہ خیر و شر کی کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ امر واقع یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں کہاں ہیں اور کس کس بھیس میں ہیں۔ میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کس و ناکس سے ملاقات نہ کریں۔ عبد الرحمن بن سعد کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو چند لمحوں کے لیے وہ دونوں مناظر یاد آ گئے جب حشیشان ان کے فوجیوں کی لباس میں مصری لشکر کے اندر داخل ہو کر اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شام کے معززین اور علماء بھی اسے محتاط اور ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی دوسرے ہی لمحے تصورات کی دنیا سے نکل آیا اور عبد الرحمن بن سعد سے مخاطب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میں شیخ الجبال کے مرکز یا خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ والی مصر کے لہجے سے مایوسی جھلکنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں۔ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے میں صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تو آپ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حشیشان کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کوہسار میں ہیں، مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روپوش ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائیین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے۔ عبد الرحمن بن سعد اور دوسرے معززین شہر کی فراہم کردہ اطلاعات اس قدر ناکافی تھیں کہ ان کے ذریعے شیخ الجبال کے صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ بات تو عام طور پہ مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کوہسار میں رہتا ہے، اور اسی لیے اس نے شیخ الجبال پہاڑوں کا بزرگ یا امیر کا لقب اختیار کیا تھا۔ جب معززین شہر اور علماء کا وفد صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگا تو عبد الرحمن بن سعد نے والی مصر سے ایک اور درخواست کرتے ہوئے کہا، تمام اہل ایمان کی دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی بے کنی کر دی جائے، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جب بھی اس کام کا آغاز کریں تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں۔ اگر شیخ الجبال بچ کر فرار ہو گیا تو وہ مقامی مسلمانوں کے لیے قہر مجسم بن جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے، اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچے، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوز لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ پھر اسی دوران اسے ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر آرام کیا، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ کیا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا۔ یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ موجود ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا۔ عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی۔ جب حشیشان کا پیغمبر ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں
جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت، شراب اور دنیا کے دیگر تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود کا چہرہ ابھر آیا، جس نے حشیشان کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان کا اعلی کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شہاب الدین محمود کو دمشق محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا، اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے، اور اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ الجبال سنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار اینتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا، شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کے چند پناہ گاہوں تک ہی محدود ہو کے رہ گئی تھیں۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے دوسرے فرقوں میں بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، مگر سلطان عادل کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ کہ در پردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ یہی دونوں قوتیں حشیشان کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین تک پہلے بھی پہنچ چکی تھیں، مگر آج ایک نہایت ثقہ شخص اور معتبر عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی تھی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔ بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے کہ بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیت ناک ذہنی خلش سے نجات مل گئی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، دارالعمل کے نگراں اور دیگر منتظمین کو فوری طور پہ پیش کیا جائے، اگر وہ لوگ خوشی سے آ جائیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، مگر اس طرح کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے، خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہونے پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر 2 مسلح پہرہ دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشاشین کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرہ دار نے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے پوچھا۔
تمہارے اس دارالعمل کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے۔ حشیشہ محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر رعب ڈالنے کے لیے بلند آواز میں کہا۔ انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دیں اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا گیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا۔ تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر کا حکم پہنچا دو۔ تیسرے مصری سپاہی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس کی آواز سے سختی کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درس گاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی خون سے رنگ دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں با اختیار ہیں۔ جب حشیشہ محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا، پھر وہ کئی پرپیچ راستوں اور تہخانوں سے گزر کر ایک زمین دوز کمرے میں پہنچا، پھر اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک نہایت خوبصورت نوخیز لڑکی کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پہ بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بیجا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ، موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے، باہر سے حشیشہ محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ موت کا نام سن کر اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے شراب کی سراہی بستر پہ گر گئی اور وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی موت؟ شیخ ابو ریحان نے اپنی وحشت پہ قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز سے بھی لرزش نمایاں تھی۔ حشیشہ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا، لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پہ موت کی سی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ ابو ریحان کے لہجے میں کپکپاہٹ کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ شیخ محترم، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی، مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پہ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ صورتحال کی یہ سنگینی دیکھ کر شیخ ابو ریحان کا سارا نشہ حرن ہو گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی وہ قبا پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس خوبصورت اور نوخیز لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کے مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ شیخ ابو ریحان بڑی شان کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے 20 مسلح محافظ گھوڑوں کی لگامیں پکڑے چل رہے ہیں، اور یہ سب لوگ صلاح الدین ایوبی کے شہسواروں کے نرغے میں تھے۔ جب حشیشان کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین ایوبی کی خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم تارک الدنیا لوگوں کو کس لیے اس زحمت میں مبتلا کیا گیا؟ ابو ریحان شراب کے اثر سے اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ ابو ریحان 70 سال کے قریب ایک طویل قامت بوڑھا تھا، مگر اس کے تمام اعضاء مضبوط اور توانا تھے اور چہرے کی رنگت سرخ و سفید تھی۔
میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، اپنا مقصد بیان کرو اور مجھے جلد سے جلد رخصت دو۔ شیخ ابو ریحان کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا، مگر وہ پلکیں جھپکائے بغیر شیخ ابو ریحان کے چہرے کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا۔ والی مصر کا سوال سن کر شیخ ابو ریحان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا جس میں خوف کی آمیزش تھی، مگر وہ نہایت مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور استقامت کے لہجے میں کہا، میرا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی عقابی نظروں نے شیخ ابو ریحان کے چہرے پر ابھرنے والے خوف کی لمحاتی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر تمہارا نام، وضاقتہ اور لباس مسلمانوں جیسا کیوں ہے؟ والی مصر نے شیخ ابو ریحان سے ایک اور عجیب سوال کر ڈالا۔ میں لباس پہننے اور نام اختیار کرنے میں مکمل آزاد ہوں، شیخ ابو ریحان نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، کیا ان کا تعلق بھی مذہب اسلام سے ہے؟ شیخ ابو ریحان نے اپنے طور پر ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، عرب کے قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کے کچھ نام ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن ان کے حلیے اہل ایمان سے بالکل مماثلت نہیں رکھتے۔ آئندہ میں اپنا حلیہ بدل ڈالوں گا تاکہ میری شکل و صورت مسلمانوں سے مشابہ نہ رہے۔ شیخ ابو ریحان کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس میرے آخری سوال کا جواب اور دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے شیخ ابو ریحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ شیخ الجبال سنان اس وقت کہاں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پناہ گاہ کا سراغ چاہیے۔ سنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے شیخ ابو ریحان گھبرا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں کسی شیخ الجبال کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد شیخ ابو ریحان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس قدر بولا، تم ان لوگوں پر اتنا تشدد کرو کہ ان کی زبانیں سینوں میں چھپے ہوئے راز اگلنے پر مجبور ہو جائیں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی شیخ ابو ریحان ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، کیا یہی اسلام ہے کہ تم غیر مسلموں کا جرم بتائے بغیر ان پر یہ ظلم ڈھانے چلے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے شیخ ابو ریحان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں کے لیے نیا حکم جاری کر دیا، پورے دارالعمل کا محاصرہ کرو اور اندر داخل ہو کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لو، یہاں تک کہ پوری عمارت کا فرش کھود ڈالو۔ اگر وہاں کچھ اور خدمتگار موجود ہوں تو انہیں بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرو کہ شیخ الجبال کا خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے۔ وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ ان باطنی قیدیوں کے لیے ایک الگ خیمہ مخصوص کر دیا گیا تھا جسے سینکڑوں مصری سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہی شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کے لباس دھجیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جان پڑے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ الجبال کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے کہ میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پہ یہ بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے پڑے کر رہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں۔ تازیانیوں کی جراحت اور موت کے خوف نے شیخ ابو ریحان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، صلاح الدین ایوبی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے دارالعمل لے چلو، شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں شراب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہ گاہ بھی۔ شیخ ابو ریحان کا گدا گرانہ انداز دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی حشیشان کو دارالعمل لے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوا، جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے، مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی نہیں حاصل ہوئی اور ہو سکتی بھی نہیں تھی، کیونکہ دارالعمل ایک انتہائی پیچیدہ طلسم کدہ تھا، اسپین کے طلسم تلی تلا کی طرح، جسے بڑے ماہر کاریگروں نے تعمیر کیا تھا۔ آخر جاں بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم کدہ کا ایک ایک راز کھول دیا۔ یہاں تہ در تہ اور پیچ در پیچ
تہ خانے تھے جن تک کسی رہنما گائیڈ کے بغیر رسائی ممکن نہیں تھی۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روپوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صباح کے بت نصب تھے۔ یہاں وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوہسار تک جاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال سنان اپنے طلسم کدے میں آتا تھا اور خطرے کے وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاہوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمت گاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل اور عریض کمرے میں بند کر دیا۔ شراب کے تمام مٹکے، سراہیاں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا گیا، مگر حسن بن صباح کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری خیموں میں لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص خدمت گار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی تھی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح فدائیین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حشیشان کے خلاف اپنا نقشہ جنگ ترتیب دیا۔ پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑوں من نفط، مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا، پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ حشیشان کی فرار کے تمام راستے بند کر دینے کے بعد والی مصر نے دارالعمل کی سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا، پھر روئی اور کپڑے کو تیل میں بھگو کر ان کی مشعلیں بنائی گئیں، ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بھڑکنے لگی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا ایک دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی عمل تمام غاروں میں دہرایا گیا۔ جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکتا تھا وہاں تک شعلوں نے آگ لگا دی۔ صلاح الدین کا حکم تھا کہ سرنگ اور غاروں کے دہانوں کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ پائے۔ نتیجتاً مصری سپاہی تھوڑی دیر بعد جلتی ہوئی مشعلیں اندر پھینکتے رہے تاکہ شعلوں کی تپش اور دھوئیں کا تسلسل جاری رہے۔ شیخ الجبال اور اس کے 5000 فدائیین کو عیسائی سالار اینتھونی اور شیخ ابو ریحان کے ذرائع سے صلاح الدین ایوبی کے خوفناک ارادوں کی اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ اگر صلاح الدین کا پورا لشکر بھی ان محفوظ پناہ گاہوں میں داخل ہو گیا تو وہ حشاشین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ یہ پرپیچ اور پراسرار پہاڑی غار مسلمان سپاہیوں کا مدفن بن جائیں گے۔ شیخ الجبال سنان کے اطمینان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان محفوظ پناہ گاہوں میں اسلحے کے ساتھ سامان خورد و نوش کے بھی بڑے ذخائر موجود تھے جو کئی سال کام آ سکتے تھے۔ بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھا، مگر صلاح الدین ایوبی جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے حشیشان کی پناہ گاہوں میں اپنے فوجی بھیجنے کے بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال اور اس کے فدائیین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر زمین دوز راستے سے دوسرے غار میں داخل ہو گئے، مگر وہاں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر خبیثان وقت کا وہ لعنت زدہ گروہ بدحواس ہو کر تیسرے غار میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شیخ الجبال ہذیانی انداز میں چیخا اور عیسائی سالار اینتھونی اور اپنے نائب شیخ ابو ریحان کو غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ناپاک کتوں، تم نے صلاح الدین ایوبی کی ڈالی ہوئی ہڈیاں کھا لی اور مجھ جیسے شیر کو مروا دیا جو تمہارا محافظ و نگہبان تھا۔ شیخ الجبال وحشیانہ انداز میں چیختا ہوا چوتھے غار میں پہنچا، وہاں بھی آگ کے شعلے اس کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی کربناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صباح کو پکارا، تو نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو آگ کیوں نہیں جاتا؟ ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا تھا جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا، تو جھوٹا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے شیخ الجبال گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا، پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرت ناک منظر تھا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا اسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہ گاہوں پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا جہاں ہر طرف آگ کے شعلے اور دھواں بھرا ہوا تھا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح فدائین آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر جب اس آفت ناگہانی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو مجبوراً انہوں نے طے کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کے بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔
مگر ان بے خبروں کو معلوم نہیں تھا کہ اب مقابلے کا وقت گزر چکا ہے۔ تمام غاروں کے دہانوں پر نہ صرف آگ بھڑک رہی تھی بلکہ والی مصر کے مسلح اور مستعد سپاہی بھی موجود تھے۔ مزید ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ غاروں کے دہانے تنگ تھے جن سے بمشکل 2 افراد ہی نکل سکتے تھے، اور یہ مصیبت خود حشاشین کی لائی ہوئی تھی۔ دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے غاروں کے دروازے بہت چھوٹے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک بہترین حفاظتی تدبیر تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی تنگ غار ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ ہر حشیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً غاروں کے دہانوں تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشیشان ان تنگ راستوں میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی اپنی ہی تلواریں تھیں اور اپنے ہی جسم۔ اس طرح بہت سے حشیشان آپس میں لڑ کر ہلاک ہوئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی، اور تھوڑے بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی شمشیریں کھا گئیں۔ بہت تھوڑے لوگ اس طرح باہر آئے کہ آگ نے انہیں جھلسا دیا تھا، اور وہ غاروں سے نکلتے وقت زندگی کی امان مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے فدائین اسے رونتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک شیخ الجبال دردناک آواز میں چیختا رہا، یہ میں ہوں، تمہارا شیخ، مجھے باہر نکالو۔ مگر اس قیامت کسی گھڑی میں کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ شیخ الجبال اپنے ہی معتقدین کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشاشین سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی نے شام کے ایک طویل اور عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صباح کے وہ تمام جھوٹے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دی گئی۔ انسانی ہجوم میں عیسائی سالار انتھونی کے کئی جاسوس بھی شامل تھے۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا سپاہی حسن بن صباح کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو گیا تو والی مصر ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہوا، اور اس نے شامی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس تاریخی سرزمین کو ان فتنہ گروں کے وجود سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اسلام کی قبا میں ہمارے بدترین دشمن تھے۔ میں حق تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی گروہ نہ تمہارے عقائد پہ شب خون مارے گا، اور نہ یہ شیاطین تمہاری عزت و آبرو پہ حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھو، اگر شام میں کوئی دوسرا شیخ الجبال پیدا ہوا تو خلاق عالم دوسرا صلاح الدین بھی پیدا کر دے گا۔ ہر بت ٹوٹنے کے لیے ہے۔ تم بھی اپنے سینوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے نفسانی خواہشوں کے بتوں کو توڑ ڈالو، بس نجات و عافیت کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس مختصر تقریر کے بعد والی مصر نیچے اتر آیا۔ مصری سپاہی اور شامی باشندے اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میدان بہت دیر تک سر بلندی اسلام اور صلاح الدین ایوبی کی سلامتی کے نعروں سے گونجتا رہا۔